You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ میری گفتگو کا عنوان اسی آیت سے مناسبت سے ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے قرآن حکیم نے اور فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم کی حیثیت کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ ویسے تو آج کل کے جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس میں کتاب پڑھنے کا تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے آ کر کتاب کو انسان سے دور کر دیا ہے، اور پھر کتاب دور کی بات دینی مسائل کے حوالے سے بھی ہم نہ ہی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں شوق ہے، نہ ہی ہمارا ذوق ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم کبھی کسی عالم کی تحقیق یا محقق کی تحقیق سن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے، جبکہ علم اتنا وسیع ہے کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے محدثین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں کہتے، وہ بھی اپنے آپ کو دین کا طالب علم کہتے ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں اور 6666 آیات ان کے شان نزول، مکہ و مدینہ، طائف کی گلیاں ہوں، سارے کا سارا دین 1,24,000 صحابہ کرام آپ نے آقا کریم سے لیا، امت کو تحفے میں عطا کر دیا۔ ایک دفعہ اپنی جیواں میں ہاتھ مارو جس میں موبائل آنے اور بند کرو، ذرا درود شریف پڑھیں اور اپنے اپنے موبائل چیک کریں اور موبائل بند کر لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی فرض ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور مطلب غلط رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے، کسی ہماری بہن نے علم حاصل کیا ہے تو اس کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے یا اسے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے۔ اگر اس کی شادی کے بعد اس کو ملازمت سے روکا جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ لگا کر اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا، یہ تو اسے ملازمت نہیں کرنے دیتا۔ یہ بات کہاں سے سامنے تم لے آئے کہ پڑھتا بندہ اس لیے ہے کہ ملازمت اختیار کرے؟ نہیں میرے بھائیو، دین بندہ اس لیے سیکھتا ہے
علم اس لیے سیکھا جاتا ہے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنایا جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی سنوارا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد بندہ وہ بڑے عہدے پر فائز ہو جائے اور اولاد کی 1 روپے کی بھی تربیت نہ ہو، تمہارا علم حاصل کرنا رائیگاں چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ علم کو اپنے دل پر مارا جائے تو یہ تمہارا یار بن جائے گا، اگر علم کو تن پر مارو گے تو علم تمہارا دشمن بن جائے گا۔ سامعین محترم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، دنیاوی علم بھی ہو لیکن پہلے دین کے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، چونکہ دین ہمیں معاشرتی زندگی کے گر سکھاتا ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ابا جی کا مقام کیا ہے، اماں کا مقام کیا ہے، بڑے بھائی کا مقام کیا ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے لب و لہجے میں کتنی مٹھاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اور ہم احساس کمتری کا شکار ہیں تو سنیں بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آج غیر اللہ جتنے اپنے فیصلے کر رہا ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، فرمان رسالت مآب کو پڑھتا ہے یا اصحاب پیغمبر کو پڑھ کر وہ اپنے فیصلے کیے جا رہا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے۔ مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے، اس لیے کہ نہ اس کی زندگی میں قرآن کا کوئی حکم موجود ہے، نہ فرمان رسالت ہے، نہ فرمان اصحاب پیغمبر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے، نوری فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ روزانہ عصر پہ آتے ہو نا، مغرب پہ آتے ہو، درس حدیث سیکھتے ہو، گھر سے ایک نیت کر کے نکلو، آج رسول اللہ کی شریعت سیکھنے جائیں گے، جمعہ پڑھنے جائیں گے، یہ نیت ہے کہ آقا کا دین سیکھیں گے۔ یہ حدیث پاک گارنٹی دے رہی ہے دین کے طالب علموں، تمہارے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ پھر پھٹے پرانے سلیپر پاؤں میں ہو یا کسی برینڈ کا چپل پہنا ہو، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس لیے کہ تم رسول اللہ کی شریعت کو سیکھنے جا رہے ہو۔ اور یہ پہلا سٹیپ بیان کر رہا ہوں، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دین سیکھنے کی نیت کرنے کے لیے گھر سے نکلے، فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جس نے مکمل دین سیکھ لیا ہو اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جب کوئی میرا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں جب تک داخل نہ ہو جائے، زمین پہ رہنے والی ہر مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والا کیڑا ہو، وہ دعا کرتا ہے مالک تیرے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے چلا ہے، اس کی خیر فرمانا۔ تو جب یہ اللہ کی ساری مخلوق دین کے طالب علم کے لیے دعا کرے تو کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا اس کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقام کو نہ میں نے بلند کیا ہے، نہ کسی مفتی کے فتوے نے، نہ کسی محدث کی بیان کرتا روایت نے، اور نہ کسی محقق کی تحقیق نے۔ اسے بلند کیا ہے یا میرے اللہ نے کیا ہے یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد علماء کو علیحدہ کرے گا۔ علماء سے یہ مراد ہرگز نہ لیا جائے کہ جس کے سر پر دستار ہو، جسم پر قبہ ہو، جبہ ہو،
اور وہ صرف ممبر پر بیٹھا ہو یا جس کے پاس مصلی ہو. نہیں میرے بھائیوں، عالم اسے کہتے ہیں جو چیزوں کو جانتا ہوتا ہے، جو چیزوں کی جسے پہچان ہوا کرتی ہے. وہ آپ میں بیٹھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا علماء کو علیحدہ کیا جائے گا. یہاں پر تخصیص یہ کر دی گئی ہے کہ جس نے صرف دین کا علم پڑھا ہے انہیں علیحدہ کیا جائے گا. علیحدہ کرنے کے بعد میرا رب فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں جانتا تھا اس لیے تمہیں علم عطا کیا تھا. اگر میں نہ چاہتا تو تمہیں علم کیسے مل جاتا؟ میں جانتا تھا اس لیے تمہیں علم عطا کیا ہے، اور میں نے اس لیے تو علم نہیں دیا کہ تمہیں عذاب دے دوں. جاؤ، علم کی برکتوں کی وجہ سے تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں. 2 لفظ انگریزی کے پڑھنے کے بعد دوسرے کے اوپر روب جاڑنے کے لیے 4 فقرے انگریزی کے بول دینا یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے. ہمارے پاکستان ہو یا مسلمانوں کا برے صغیر کے مسلمان، یہ احساس کمتری کی پستی اور دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسرے پر انگلش کے 4 جملے بول کر روب جاڑنا چاہتے ہیں. میرے پیارو، یہ روب نہیں ہے جو تم جاڑنا چاہتے ہو. دین مصطفیٰ حاصل کرو، اللہ تمہیں ویسا ہی روبدار بنا دے گا. اللہ ویسے ہی عزت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی غیر قومیں ہیں ان کے مفکرین نے یہ لکھا ہے، اور انہیں اسلام کا سنجیدہ مطالعہ کر لینے کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان اسلام کا آئینہ دار بن کر زندگی گزارنے کے بعد میدان عمل میں آ جائے تو آج کا جو مسلمان بے چین ہے، پریشان ہے، اس کو امن اور سکون کی طرف لا سکتا ہے. اور ایک رائٹر، ایک سپوت مسٹر جے پرکاش، وہ یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اور درد بھرے انداز میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان غفلت کا پردہ اتار کر میدان عمل میں آ جائے تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اپنے مذاہب کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھتری تلے اکٹھے ہو جائے. لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اقبال نے اسی مسلمان کو کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تم سمجھ نہیں رہے دین مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے فرمان کا تقاضا کیا ہے. اگر یہ زندگیوں میں نہیں ہوں گے تو ناکام ہو جاؤ گے. پھر اس نے لکھا ہے صحرائے عرب میں جو ہیرا چمکا تھا اس نے نگاہوں کو خیرہ کیا ہوا تھا. آج اس 2023 میں ان خیرہ زدہ نگاہوں پر گرد جم چکی ہے. او مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اس گرد کو اگر اپنی نگاہوں سے ہٹانا چاہتے ہو، رب تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. تم محنت کر کے تو دیکھو، تم اپنے آپ کو اضطرابی کیفیات سے نکال کر تو دیکھو. ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یہ بنا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والا مولوی کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والا کون ہے؟ مولوی ہوتا ہے. مجھے اپنے اسکول کے 6ٹھی 7ویں کی بات کہ ہمارے استاد صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ باہر آ جائیں چونکہ آپ حافظ ہیں اور آپ
تلاوت کریں گے تو ایک لڑکے کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ روزانہ تلاوت کی، حافظ صاحب جو ہیں یہ تلاوت کریں گے. تو ہمارے قاری صاحب وہاں پر موجود نے کہا کیوں تلاوت کرنا صرف حافظوں کے لیے لازم ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. بچوں کو بدل بدل کر باہر لایا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، جس نے حدیث پڑھی، جس نے چہرے پر داڑھی رکھی اسے مولوی کہا جاتا ہے. یہ ہماری سوچ کا فطور ہو سکتا ہے. ابا جی کا انتقال ہو جائے، حق یہ ہے کہ بڑے صاحبزادہ صاحب جنازہ پڑھائیں. ابا جی کے انتقال پر بڑے صاحبزادہ صاحب جنازہ پڑھائیں. بڑے صاحبزادہ صاحب کو تو جنازے کی دعا نہیں آتی، کیسے وہ جنازے کی امامت کروا سکتے ہیں؟ کس کتاب میں، کس دین، ہمارے دین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جب ابا جی مر جائیں تو مولانا صاحب آ کر جنازہ پڑھائیں؟ یہ تو مجبوری ہو چکی ہے، چونکہ صاحبزادگان کو دعائیں نہیں آتی، انہیں فرائض نہیں آتے. ایک باپ فخر کر رہا ہوتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، لہذا اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے. انہیں اپنے بیٹے مبارک ہوں. ہمارے ابا جی تو ببنگے دوہل کہتے ہیں ہمارا بیٹا منبر رسول پہ بیٹھ کے دین رسول بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نصیب فرمائے کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایک بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کلام کا حافظ بھی بن جائے اور دین مصطفیٰ کا عالم بھی بن جائے. آہستہ آمین کہیں، کوئی سن جائے گا آپ کی آمین. اگر ہمارے آج کے نوجوان کو پوچھا جائے نا کہ بالوں کی سیاہی اور چمک چاہتے ہیں، کون سے برانڈ کا شیمپو ہمیں چاہیے، وہ نام بتائے گا، وہ آن لائن اس کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے بتائے گا، یہ کہاں سے ملتی ہے، بالوں کی شائننگ کرنے والا شیمپو کتنے کا ہے اور اس کی کون سی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. میں جو باتیں آپ کے سامنے حضرت بیان کرتا ہوں نا، یہ میرا درد دل بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. میں چاہوں تو میں روایتی انداز میں اپنا بیان کر سکتا ہوں، میں آپ کو واقعات سنا کر آپ کے کانوں کے چسکے کو پورا کر سکتا ہوں. کانوں کا چسکا آپ کا 10 سے 15 منٹ کا ہوگا، جو باہر کی زندگی کو سنوارے گا بھی تو 1-2 دن، لیکن جو دین مصطفیٰ کریم کی وہ جو ایک میں گھول کر آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. میری باتوں کو سننے کے لیے ایک کان کو کھولے رکھیں اور دوسرے کو بند کر دیں تاکہ کہیں وہ باہر تشریف نہ لے جائیں، وہ اندر ہی رہیں، باہر جانے کے بجائے وہ دل میں پیوست ہو جائیں. رنگ گورا کرنے والی کریم کہاں سے ملے گی ہمارے جوان کو پتا ہے. اور کون سا صابن ایسا ہوتا ہے جو 12 گھنٹے تک جسم کو خوشبو سے تر و تازگی فراہم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے جوان کو پتا ہیں، لیکن میرے پیارو اگر دین نہیں نہ سیکھا تو میں اس منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اچھا شیمپو، اچھی کریم، اچھا صابن پاکیزگی نہیں دے سکتے جب تک تمہیں غسل کے فرائض نہیں آتے، جب تک تمہیں وضو کا طریقہ نہیں نہ آتا. مہنگے سے مہنگا صابن لا کر اپنی چمڑی کو سفید کرتے رہو، پاکیزگی نہیں ملے گی. پاکیزگی ملے گی تب جب فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہو، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض. دین میں سختی تو ہے ہی نہیں. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنا چاہتے، ادھر میری بات سنیں، فرما دیتے نا کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے وضو نہیں غسل کرنا لازمی ہے. غسل کا کہہ دیتے بڑا مشکل ہو جاتا، یا یہ کہہ دیتے کہ کونیوں تک
بازو نہیں دھونے، یہاں تک دھونے ہیں۔ آسان تھا؟ بولیں مشکل ہو جاتا۔ اتنی آسانیاں شریعت دے رہی ہے اور میں اور آپ شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو دین کے دو مسئلے بیان کرے ہم کہتے ہیں اس پر لیبل مولوی کا لگ چکا ہے۔ لوگوں دین حاصل کرنا چاہتے ہو نا، وہ اس صف کے پہلے بندے سے لے کر آخر تک اور ہر سانس لینے والے مسلمان پر لازم ہے رسول اللہ کی شریعت کو پڑھے، اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اپنے تن پر نافذ کرے۔ جب وہ اپنے تن پر نافذ کر لینا پھر کہے کہ اب میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، اب میں دوسرے کے گھر میں بھی چاہتا ہوں دین مصطفیٰ آ جائے۔ اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی، پڑوس والے بچے پر نظر ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ کا بیٹا بھی تو یہ کر رہا ہے۔ ایک انگلی ادھر اٹھانے والوں 4 انگلیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب محترم آپ کا اپنا بچہ بھی تو دین پر نہیں ہے، اس کی آپ فکر کریں، اس کی فکر وہ اس کا باپ خود کر لے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری باتوں پر مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کا علم جو ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر چیز واضح طور پر بیان فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم رات کو کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو گئے، حدیث پاک سنیے، حدیث پاک ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو گئے اور اسی حالت میں اگر تمہیں صبح کسی بچھو نے یا کسی کیڑے مکوڑے نے ڈس لیا، اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس لیے کہ ہاتھوں پر لگی ہوئی تری، زمین پر رینگنے والے کیڑے، ان کی سونگنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، یہ بستر پر چڑھنے کے بعد آپ کے جسم سے یہ تری کو کھاتے بھی ہیں، جسم کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ نقصان تھا تو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے بیان فرما دیا۔ میری امت اس نقصان سے بچنا چاہتے ہو، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لینا، سونے سے پہلے اپنے دروازے کو بند کر لینا، چراغ کو بجھا دینا۔ یہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین بتا کر گئے ہیں۔ یار کتنا خوبصورت دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھ لو، اسے سائڈ پر ہٹا دینا۔ اچھا ہمارے تو نفع کا ہم سودا کرتے ہمیشہ، یہ کام کروں گا کیا ملے گا، یہ کام کروں گا کیا ملے گا، یہ اس طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے تو میں تمہیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ اب صدقہ کیا ہے، اس پوائنٹ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوگی نا تو صدقے کو ڈیفائن کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں عکاسی کر رہا ہوں اپنے معاشرے کی۔ صدقہ یہ ہے 3 کلو گوشت لو، سر سے پھیرو، قبرستان میں جا کر پھینک آؤ، صدقہ دیا ہے۔ مرغی ذبح کرو، کالے رنگ کی ہو اور اپنے چھت پر پھینک آؤ، 6 انڈے توڑو، چوراہے میں پھینک لو، صدقہ ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ صدقے کی ڈیفینیشن ہے؟ 3 کلو گوشت لینے کے بعد قبرستان میں پھینک کر آ کر خوشی سے بیٹھنے والوں اسے صدقہ نہ کہو۔ اگر یہ 3 کلو گوشت قبرستان میں درندوں کی نظر ہو جائے گا اور تمہارے پڑوس میں جس کے پاس پکانے کے لیے سالن نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ اسے کون کھلائے گا؟ تم صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو، یہ جو پڑوسی تمہارا بیٹھا ہے اس کے پاس تو اپنے بچوں کو دینے کے لیے سالن ہی نہیں ہے، تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، وہ 3 کلو گوشت اپنی اولاد کے سر سے پھیر کر اس پڑوسی کو دے دو تاکہ اس کے گھر میں 2 وقت کا سالن میسر آ جائے۔ اس رنگ کو بدلنے کی ضرورت ہے
اور یہ بدلے گا تب جب قرآن پر بھی عمل ہوگا، فرمانے رسالت مآب پر بھی عمل ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بولیں تو صحیح۔ اور یہ دین کا علم حاصل کریں گے نا، یہ ہمیں فزکس نہیں سکھائے گی، انگلش کے 4 رٹے ہوئے جملے نہیں سکھائیں گے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا یا حدیث بتائے گی۔ اچھا، میں اب چونکہ روایت بیان کر رہا ہوں اور علم کی فضیلت کے حوالے سے ساتھ ساتھ 2-4 چیزیں اس میں سے بیان ہو جائیں گی۔ ایک عالم کا مقام کیا ہے، دین سیکھنے، یہ تو میں نے بتایا سیکھو، اور جو سیکھ لیتا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑا نام ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسا حکمران جو ہر وقت اپنی تسبیح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور یہ ایسا مسلمانوں کا حکمران تھا کہ اسے دنیا میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ سلطان محمود غزنوی اس کا نام ہے، اور بہت پائے کا یہ بادشاہ گزرا ہے، اور انہیں 3 قسم کے شک ہو گئے، 3 قسم کے شکوک ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں دین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں نے دینی ادارے قائم کیے ہیں، میں دین بیان بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ نبی کے جو وارث ہیں یہ علماء ہوتے ہیں، تو میں بھی تو دین کی اتنی خدمت کرتا ہوں، میں وارث کیوں نہیں ہوں؟ تو یہ کہتا ہے میرے ذہن میں شک آیا کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہ ہو، کسی نے اپنے پاس سے لکھ دی ہو، یہ ایک شک میرے ذہن میں آیا۔ دوسرا، مجھے کسی نے کہا بغض میں کہ تو اپنے والد، یہ جو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے سبک غین اور دوسری طرح سے پڑھا جاتا ہے سبکت غین، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، تو ایک غلام کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی شک تھا، تخت پر بیٹھا ہوں، میں غلام کا بیٹا ہوں۔ تیسرا شک یہ تھا کہ میں اتنے دین کے کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ 3 شک اسے بڑے پریشان کر رہے تھے، مشکوک ہو چکا تھا وہ۔ ایک دن اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس کی نظر پڑی نا ایک دکان پر چراغ جل رہا تھا، اس کے قریب ایک دین کا طالب علم قرآن پاک یا یہ چونکہ ایک تاریخی واقعہ حدیث پاک، بہرحال دین کا طالب علم، وہ کتاب لینے کے بعد اس چراغ کے قریب جاتا اور وہاں سے 2 مسائل پڑھتا۔ دکاندار اسے کہتا پیچھے ہٹ جا، یہاں پر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو ابھی تیری ضرورت نہیں ہے یہاں پر کھڑا ہونے کی، پیچھے ہٹ جا۔ وہ پھر چلا جاتا، تھوڑی دیر گزرتی پھر آ کر کتاب کھولتا، چراغ کی روشنی میں رسول اللہ کا دین پڑھنے آتا۔ دکاندار جھڑک کر دور کر دیتا، گاہکوں کی لائن میں تیری ضرورت نہیں ہے۔ محمود غزنوی یہ سارا قصہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہا، سارا منظر، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا جاؤ جا کر چراغ کا بندوبست کرو، یہ طالب علم حدیث جو پڑھ رہا ہے چراغ کی روشنی میں یہ حدیث پڑھے، حدیث کی روشنی میں پڑھے۔ اتنا سا عمل تھا، اتنا سا عمل تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مصلی پر کھڑے ہونے والے پر کب جی چاہے تو اعتراض کر دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ حادثاتی طور پر مصلی پہ آ گیا ہو۔ نہیں، وہ بادشاہ وقت تھا، محمود غزنوی اس کا نام تھا۔ اس نے کہا چراغ جلا دو، نبی کا دین پڑھنے والا چراغ کی روشنی میں حدیث پاک سیکھے۔ بس اتنا کرنا تھا۔ گھر میں گیا، رات کو بستر پر سویا، خواب میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ پہلے بھی آتے تھے لیکن اس دن پھر تشریف لے آئے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ 3 شک تھے نا، 3 کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں ہوں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث اس پر شک ہے، اور جنت میں جاؤں گا تو نہیں۔ اب سنیے ذرا، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا اوے سبکت غین کے بیٹے،
میرے وارث کی خدمت کرنے والے، لے میں تجھے جنت کی بشارت عطا فرما رہا ہوں۔ یہ تینوں شکوک اس کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کیے۔ لوگوں، یہ علماء کی قدر ہوتی ہے، یہ دین پڑھنے والے کی قدر ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایک عالم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔